لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. معزز سامعین کرام، حاضرین و سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس حدیث کا آغاز ہم ایک ایسی عبادت سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو مخلوق تو کرتی ہی ہے، مگر رب العالمین نے اپنے انداز میں ارشاد فرمایا قرآن کے اندر. اللہ رب العالمین بھی ایسا عمل کر رہا ہے. وہ ہر طرح کی عبادت کرنے سے پاک ہے، چونکہ وہ خالق ہے، اور خالق جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا بلکہ عبادت کرنا یہ مخلوق کا کام ہے. تو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں چونکہ ہم مخلوق ہیں، اور وہ خالق ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین کیا کام کرتا ہے، اس کا عمل کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، یہ 56 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود پڑھو، وسلمو، اور سلام پڑھو، تسلیما، کثرت کے ساتھ. یہ سلمو تسلیما، تسلیما یہ تاکید لگا دی ہے، اور فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ سلام پڑھو. درود اور سلام دونوں یہ پڑھنا یہ ہمارا کام ہے، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کائنات کے اندر. اگر اس وقت پوچھا جائے کہ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑے دو وظیفے ہیں، دو وظائف سب سے بڑے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا، اور رب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا. درود اور استغفار یہ سب سے بڑے دو وظائف ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کی مرویات سے حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ اے جس شخص نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. رواہ مسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھا، رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سامعین ذرا یہ غور تو کیجئے، ذرا اپنے ذہنوں میں اس چیز کو بٹھا کے گہرائی اور گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور رحمتیں نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اللہ کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں. تو جس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس مقام پر، جس جگہ پر رحمتیں نازل ہوتی ہوں، تو کیا وہاں پہ زحمتیں بھی نازل ہو سکتی ہیں؟ کیا وہاں پہ بلاؤں کا نزول ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جادو، یہ بلائیں، یہ ساری زحمت کے اندر شامل ہے. مگر جہاں پہ رب رحمتیں نازل کرے، وہاں پہ اس گھر میں نہ جادو رہتا ہے، نہ ٹونا رہتا ہے، نہ باہر کی بلاؤں کا اس گھر پہ اثر ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو رحمتیں اور زحمتیں یہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھ کے یقین کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. سامعین ذی وقار، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ابو داؤد کی حدیث میں آگے راوی لکھتے ہیں کہ بِإِسْنَادٍ صحیح، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ ساری کی ساری صحیح اسناد ہیں. عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا جتنے بھی تمہارے اوپر ہفتے کے ایام گزرتے ہیں
ان میں سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کو سید الایام، سارے دنوں کا سردار بھی کہہ کے پکارا گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، اور فیہ، اور فرمایا کہ تم میری ذات پر اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ اِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود پڑھنا میری ذات پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیف تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ عَلِمْتَ یا رسول اللہ۔ قال یلیت، آپ نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یقول یلیت، آپ نے ارشاد فرمایا، قال، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاء۔ اس حدیث پاک میں فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں کو، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے، لہٰذا انبیاء قبر میں بھی رب العالمین کی یاد کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کما قال، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء نبی جو ہے وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین وقائز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اور قیامت کا دن ہوگا اس کا صلہ دنیا میں یہ ملے گا کہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، برکتوں کا نزول ہوگا، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضور رحمت، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام کی مائیت، آپ کا قرب نصیب ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا، اکثرہم علی صلاۃ او کما قال، اور رواہ ترمذی، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ کتنے درود پاک ہیں، بے شمار درود پاک ہیں، جس بھی درود کو لے لیں اپنی جگہ وہ بے مثال ہے۔ درود ابراہیم سارے درود کا سردار ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا جائے اس انداز میں کہ کل ہمیں نبی کی قربت نصیب ہوگی، اور اگر میں اس وقت درود پڑھ رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی انوار و تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ عبادت کوئی بھی ہو اس کے اندر جو قبولیت ہے اس کا دار و مدار یقین پر ہے۔ بے یقینی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ یقینی جو ہے یہ غلامی سے بدتر چیز ہوتی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں دعا مانگو پورے انہماک توجہ کے ساتھ، پہلے یقین ہونا چاہیے کہ میں عبادت کو قبول کروں گا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پورے انہماک کے ساتھ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راغم عنفن راغم عنفن راغم عنفن، میں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ میں کون سا شخص جس کے متعلق حضور نے فرمایا، اتنا سخت انداز میں حضور نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ بندہ کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ او کما قال، فرمایا کہ وہ بندہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ پھر اسی حدیث پاک سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، بے شمار فرمودات ہیں حضور کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا قبری عیداً، آقا نے فرمایا میری قبر کو عید نہ، یعنی میلے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو میلے کا سبب نہ بنانا، یعنی لا تجعلوا، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جا کے شور شرابہ مت کرو، جیسے میلے کے اوپر لوگ جو شور شرابہ کرتے ہیں، ادب کا خیال نہیں کرتے، اور وہاں ادب کی چیز نہیں ہوتی ہے، لوگ فحاشی اور ریانی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری قبر پہ جب آؤ تو لا تجعلوا قبر عیداً، اس کو میلے کی جگہ نہ بناؤ بلکہ پورے ادب کے ساتھ۔ وہ ایک ایسی نازک جگہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ اپنے آپ کو گم پایا ہے، اپنے آپ کو
اس جگہ پہ ادب کی گہرائی میں گھرا دیا ہے، وہ لوگ کوئی بایزید بن جاتا ہے، کوئی بایزید بستامی بن گیا، کوئی جنید بغدادی بن گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو درجات اس وقت عطا کرتا ہے جب وہ ادب کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ دین سارے کا سارا سراپا ادب ہے۔ تو میں لا تجعلوا قبری عیدا، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میری قبر کو عید کا دن نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید سال کے بعد آتی ہے، تو اے میرے امتیو ایسا نہ ہو کہ کبھی سال کے بعد تم میری ذات پہ درود پڑھو، یا سال کے بعد تم جو ہے وہ میری قبر کی زیارت کرو۔ نہیں، جس کو جب موقع ملے میری قبر کی زیارت کرے آ کے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ عید گانا بناؤ، بلکہ فرمایا کہ فإن صلاتکم تبلغنی، تم میری ذات پہ درود پڑھو، وصلوا علیہ، اور تم میری ذات پر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کما قال، کہ تم میری ذات پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، حیث کنتم، تم دنیا کے کسی بھی کونے سے درود پڑھو گے تمہارا درود جو میری ذات تک پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علیہ الا البلاغ۔